الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات، آج کی محفل میں ایسی شخصیت کا ذکر جمیل کرنے جا رہا ہوں جن کے تذکرے سننے سے دل و دماغ میں ایمان کی تازگی بھر جاتی ہے، جن کے تذکرے سننے کے بعد قلب و نگاہ مسرت و ہمکنار ہو جاتی ہے، جن کا نام آنے سے دل میں جوش، ولولہ، جرت و ہمت اور بے باکی پیدا ہوتی ہے، باطل کے آگے ڈٹ جانے کا جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ میری مراد اس سے دعائے رسول، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات، آپ کا تعلق قریش کی عدوی شاخ سے تھا، ابو حفظ کنیت ہے اور فاروق آپ کا لقب ہے۔ واقعہ فیل کے 13 سال بعد 580 پر 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسلام کے 5ویں یا 6ویں برس 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 11 عورتیں اور 40 مرد اسلام لا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام لانے کی دعا فرمائی تھی۔ جس وقت آپ اسلام لائے اس وقت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے مکین بھی بہت خوش ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو آپ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی تھی۔ آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت غلبہ نصیب ہوا۔ مسلمان کھلا کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرات، آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ سست تھے، زمین پر تھے، لیکن اس کا فیصلہ آسمانوں پر ہو جاتا تھا۔ کئی بار آپ نے سوچا کہ اسلام یہ حکم ہونا چاہیے یا قانون ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ پردے کا حکم، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے وغیرہ کا حکم آپ کے خواہش کے مطابق اتارا گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ اسلام پر پختگی اور مضبوطی کا یہ علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ حضرات، آپ کے دور سلطنت میں اسلامی حکومت روم، فارس اور یورپ سے بھی آگے نکل گئی تھی، یہاں تک کہ اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسلام میں سن ہجری جاری کرنے والے آپ ہی ہیں، اسلام کے سب سے پہلے قاضی آپ ہی ہیں، اور آپ ہی نے سب سے پہلے قاضی کو مقرر کیا اور اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا۔ مسجد میں سب سے پہلے فرش بچھانے کا انتظام آپ نے کیا۔ عوام کی بھلائی، قوم کی دیکھ بھال، راتوں کا پہرا، ڈرے اور کوڑے کی سزا، دفتروں کا قیام وغیرہ بے شمار اہم چیزیں آپ ہی سے شروعات ہوئی۔ آپ نے دنیا کو عدل و انصاف کا وہ نمونہ دکھایا کہ قیامت تک ایسی مثال لا نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر مقرر ہوئے اور 10 سال 6 ماہ 13 دن تک خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز میں بروز بدھ 27 ذی الحج سن 24 ہجری کو زہر آلود خنجر سے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1 محرم الحرام 14 دن زخمی حالت میں گزار کر اس دار فانی سے تشریف لے گئے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پہلو میں دفن ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔